وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تو یہ سنت ہے. مگر یہاں جو باب ہے اور جو حدیث ہے اس میں مطلق بسم اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس میں وضو بھی آ گیا. باب کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح عام کر دیا کہ فرمایا کہ باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقا، کہ بسم اللہ کہنا ہر حال میں، جو بھی حالت، جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور جمعہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ خاص طور پہ جمعہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آگے حدیث میں اسی مسئلے کا ذکر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہرحال بسم اللہ مسلمانوں کے لیے ایک سنت ہے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے. تو اب وضو بھی ایک اہم کام ہے، اچھا کام ہے، لہذا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو ہم اس حدیث کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر مسائل پہ گفتگو کریں گے. یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے اور انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. یہ بات خاص طور پہ بیان کی راوی نے، یعنی قریب جو ان کے غلام ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابن عباس نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. یہ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ خود ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو اپنے الفاظ میں نہیں پہنچایا تھا، لیکن حضرت قریب نے کہا کہ یہ انہوں نے، ابن عباس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحابی کسی حدیث کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، مثلا وہ یوں کہیں کہ میں نے سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے لیا، اس طرح کے الفاظ اگر بیان کر دیں تو یہ حدیث ایک کیٹیگری میں آ جاتی ہے اور ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. اور جب صحابی اس طرح کی بات نہ کریں اور مطلق حدیث بیان کر دیں اور یہ نہ بتائیں، اس کا کانٹیکٹ اور تعلق اور لنک بیان نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ حدیث موقوف ہو جاتی ہے. اس حدیث کو ایک اور کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور اس کو موقوف قرار دیتے ہیں. اس طرح حدیث کی قسمیں بنتی ہیں. پھر اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے، دراصل صحابہ اس بات میں احتیاط کرتے تھے کہ جیسے وہ کسی اور صحابی سے سنا ہے انہوں نے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ذکر نہیں فرماتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا آپ کو دیکھا، بلکہ وہ مطلق بیان کر کے چھوڑ دیتے تھے یا ان صحابی کا نام لے دیتے تھے. تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا. تو حضرت قریب نے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا. تو اب کس طرح پہنچایا ہے؟ کسی دوسرے صحابی سے سن کر یا خود انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو حضرت قریب کے علم میں ہے؟ تو یہ بہرحال احتمال ہے. خیر یہ ایک فنی بات ہے. آگے مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو نے ہمیں عطا فرمانا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، یعنی جو اولاد تو عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. فقضی بینہما ولد لم یضرہ، تو سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کے درمیان مقدر کی ہوگی نا اولاد، وہ پھر شیطان جو ہے اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکے، وہ شیطان کے شر سے بچی رہے گی وہ اولاد، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ لے تو اس کی برکت حاصل ہوگی. تو یہ اس وقت ہے نا جب آدمی بے ستر نہ ہو، بے ستر نہ ہوا، بے ستر ہونے سے پہلے، یعنی ستر کھلا ہوا نہ ہو، کھلے ہوئے ستر کے ساتھ اللہ کا نام لینا
یا ذکر وغیرہ کرنا یہ بے ادبی ہے. تو اس کے بعد اس عمل کے ساتھ اگر بسم اللہ کہتا ہے تو اسے برکت حاصل ہوگی. اچھا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ شیطان پیدا ہونے والے ہر بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ایک پھونک مارتا ہے تاکہ اپنا اثر اس کے اندر چھوڑ دے. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ بچہ کیسے چیخ مار کے روتا ہے؟ تو شیطان پھونک مارتا ہے، اس کے اثر سے بچہ چیخ مار کے روتا ہے. فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی والدہ وہ محفوظ تھے، ان کے پاس شیطان نہیں جا سکتا تھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. تو وہاں دعا ہے نا اصل میں ان کی والدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہوئی انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو فرمایا کہ شیطان ٹھوک مارتا ہے اور اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان آتا ہے اور اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ جو اثر ہے نا شیطان کا یہ مختلف حوالوں سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی لحاظ سے، جیسے بچے کو گمراہ کرے، اس کے دین کو خراب کرے، اور جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی جسمانی ضرر پیدا کر دے، کوئی خرابی پیدا کر دے وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر بسم اللہ پڑھ لو اور یہ دعا پڑھ لو گے تو پھر جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اللہ کے نام کی برکت سے محفوظ رہو. تو اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ دیگر احادیث میں باقاعدہ اس طرح ذکر ہوا. فرمایا کل امر لم یبدا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو جائز ہے اور جس کے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہو تو اس میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ مقطوع البرکت ہو جاتا ہے، ناقص رہتا ہے. تو یہاں بھی اس روایت نے بھی بتا دیا کہ ہر ذیشان کام سے پہلے، جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. تو جناب بسم اللہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اللہ کا نام ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے یہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے. اور تحفہ بھی ایسا کہ سمجھ لیں کنجی ہے جس سے آپ برکت کا جو لاک ہے نا وہ کھول لیں اور بے برکتی اور نحوست وغیرہ کو دور کر سکتے ہیں اس سے. اور پھر شیطان کا جو انٹرفیئرنس ہوتا ہے اور مداخلت اور اثر انگیزی، اس سے بچنے کے لیے بہترین آلہ ہے وہ بسم اللہ. ایک کنجی بھی ہے، بسم اللہ ایک ہتھیار بھی ہے، بسم اللہ کے اندر بڑی برکتیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے پہلے انبیاء کرام کے تذکروں میں بھی آتا ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھا کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آیا نا سورہ نمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط لکھ رہے تھے بلقیس کو، ملکہ بلقیس کو، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اس طرح شروع کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع میں لکھ تو لکھ لیں، لکھنے کا میٹر ہے، اس کے اوپر لکھ لیں اگر بے ادبی وغیرہ نہ ہو. اور اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو نہ لکھیں، زبان سے پڑھ لیں کافی ہے. بعض دفعہ تحریر میں آنے میں کی صورت میں بے ادبی ہوتی ہے تو اس لیے زبانی پڑھ لیں تو کافی ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ. فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے گی شیطان بھاگ جائے گا. کھانے کے ذکر میں فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان شریک نہیں ہو سکتا، ورنہ شیطان بما اپنی ضروریت کے باقاعدہ مدعو ہو جاتا ہے، مدعو ہو جاتا ہے. وہ اس کو دعوت دے دی آپ نے، وہ آپ کے دسترخوان کا مہمان بن جاتا ہے اور اپنی ضروریت کو بلا کر لاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آج ہمارا کھانا وانا یہاں لکھا ہوا ہے، آج دعوت یہاں ہوگی. بسم اللہ نہیں پڑھی گئی نا تو وہ باقاعدہ آپ کی دعوت میں شریک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بے برکتی ہوگی، نحوست آئے گی. فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو کہتا ہے آج کا کھانا گیا، آج دعوت نہیں ہے. اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج کا کھانا گیا. ایسے ہی گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. فرمایا جو بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان وہیں دروازے پہ رک جائے گا
اندر نہیں آ سکے گا. ورنہ اسی طرح پھر جیسے کھانے کی دعوت میں آتا ہے مدعو ہو کر، ایسے گھر کے اندر بھی داخل ہوتا ہے، اپنی ضروریت سے کہتا جاتا ہے آج اس گھر میں ہمارا گزارا ہے. بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کا گزارا نہیں، پھر کہتا ہے دروازہ بند ہو گیا ہمارے لیے، اب اس گھر میں نہیں جا سکتے، نہ اس گھر میں جا سکتے ہیں نہ کھانے پہ. تو اس لیے یہ بڑی بابرکت چیز ہے. تو اگر اس طرح پڑھتے جائیں تو ہر کام سے شیطان کا اثر دور ہوتا جائے گا، خرابیاں دور ہوتی جائیں. حتیٰ کہ بیت الخلاء کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، واش روم استعمال کرنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوتے. اور ایک دعا بھی ہے وہ آگے آ رہی ہے. اس کی عادت ڈال لیں، عادت ڈال لیں، پھر بھولیں گے نہیں انشاءاللہ، اور اس کی برکت آپ کو بہت ملے گی. پھر اور کھانے پینے میں ایک کام اور کریں، بہت آسان نسخہ ہے لیکن بہت فائدے کی چیز ہے. اس کی برکت آپ کو چند ہی دنوں میں محسوس ہوگی، روحانی خوشی اور مسرت سے آپ لبریز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ بات ہی ایسی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کے ہر لقمے اور ہر گھونٹ پہ بسم اللہ کہہ لے، بلکہ فرمایا کہ جو کھانے سے پہلے تو بسم اللہ ہو گیا، فرمایا کہ جو کھانے کے ہر لقمے پر اور پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہہ لے، الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، اور چاہیں تو ہر لقمے میں پڑھیں اگر توفیق ملے اور آپ کے پاس وقت ہو، بہت بڑی بات ہے. لیکن شروع میں پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہر لقمے پہ الحمدللہ کہہ لیں. ایک لفظ ہی تو کہنا الحمدللہ، ایک کلمہ ہی تو ہے. گھونٹ پہ ہر گھونٹ پہ کہہ لیا الحمدللہ، کیا بات ہے. فرمایا اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، ایسے بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور اس زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کی جائیں تو بھی اس اجر کے برابر نہیں ٹھہریں گی جو کہ اس موقع پر الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. جو اجر کے اللہ اس کے بعد عطا فرمائے، اس اجر کے برابر یہ ساری زمین و آسمان کی نعمتیں نہیں ہو سکتی. یہ ہے جناب برکت والے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان عمل کر